الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ عزیز ساتھیو، سلسلہ واری درس میں گزشتہ جمعرات ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے دنیا میں جن برکتوں کا ظہور ہوا اور جو نشانیاں دنیا میں ظاہر ہوئیں اس تعلق سے بہت ساری باتیں آئی تھیں۔ آپ کی اس دنیا میں آمد سے پہلے آپ کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ تھی کہ آپ کے والد محترم عبداللہ، جن کو آپ کے دادا نے اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے نذر مان لی تھی، لیکن خاندان کے لوگوں اور رشتہ داروں کے کہنے پر یہ ایک رسم چل پڑے گی آپ کے بعد کہ ہر کوئی اپنے چہیتے اور محبوب کو اللہ کے نام پر اپنے بچے اور لڑکے کو قربان کرنے لگے گا۔ اس طرح وہ بچے اور ان کے نام پر تقریباً 100 اونٹ ذبح کیے جناب عبد المطلب نے۔ جب بچ گئے تو پھر آپ کے دیگر جو چچا تھے ان کو فکر لاحق ہوئی کہ ان کی کہیں پر شادی کرا دی جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بنو قریش کے ہی ایک محترم اور معزز گھرانے اور خاندان کی خاتون آمنہ بنت وہب سے آپ کا نکاح کر دیا گیا ہے، جو آپ کی والدہ ماجدہ ہیں۔ شادی کے چند دنوں بعد آپ کے والد نے آپ کو تجارتی غرض سے ملک شام، یا زیادہ صحیح بات ہے کہ آپ کو مدینہ کی طرف بھیجا کچھ کھجوریں لانے کے لیے۔ وہاں کچھ دنوں قیام رہا، پھر اس کے بعد وہیں پر آپ کے والد کی وفات ہو گئی، ان کی طبیعت بگڑی، وفات ہو گئی۔ اللہ رب العزت کو یہی منظور تھا کہ دنیا کا عظیم ترین انسان، جو دنیا کو روشنی دینے والا، دنیا کا سردار بننے والا امام الانبیاء ہے، وہ دنیا میں اس حال میں آئے کہ اس کا باپ دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک حکمت اور مصلحت تھی۔ چنانچہ آپ کی ولادت کچھ دنوں کے بعد ہوئی۔ ولادت کے تعلق سے تاریخ میں سیرت نگاروں کا بہت سارا اختلاف ہے، سال میں بھی، مہینے میں بھی، دن میں بھی۔ حالانکہ دن کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معتمد حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ یوم الاثنین، پیر کا دن، جس دن میں روزہ رکھتا ہوں، یہ میری ولادت کا دن ہے، میری پیدائش کا دن ہے اور میری بعثت کا دن ہے۔ تو دن کے تعلق سے اکثر اہل علم کا اتفاق ہے کہ آپ پیر کے دن سحر کے وقت آپ کی ولادت ہوئی، لیکن ماہ و سال کے تعلق سے بہت سارا اختلاف ہے۔ اس میں بھی زیادہ جو معتمد بات ہے وہ یہ ہے کہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت ہوئی۔ تاریخ کے سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں، اس میں کچھ مشہور اقوال ہیں جس میں 9 تاریخ، 12 تاریخ اور کچھ تاریخیں ہیں۔ 9 تاریخ کو بعض فلکیات کے ماہرین نے ثابت کیا ہے یہی وہ تاریخ ہے جس دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، تقریباً 571 عیسوی میں۔ اور کچھ لوگوں نے مہینہ انگریزی کے حساب سے اپریل کا مہینہ ثابت کیا ہے۔ چنانچہ آپ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ ماجدہ کو اللہ رب العزت نے خواب دکھایا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ وہ کہتی ہے میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے جسم سے ایک نور نکلا، جس نور کی روشنی اتنی دور تک پھیلی کہ اس کی روشنی سے ملک شام تک اس کا اجالا پہنچ گیا۔
یہ ایک پیشین گوئی تھی، ایک بشارت تھی جو آپ کی والدہ نے دیکھا تھا۔ اسی طرح جب آپ کی ولادت کی تاریخ آئی تو مدینہ کے یہودی نے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں تقریباً 7 یا 8 سال کا تھا، میں بہت ساری باتیں اس وقت کی یاد کر لیتا تھا، جو دیکھتا تھا مجھے یاد ہے۔ میں نے دیکھا کہ مدینہ میں ایک یہودی ایک ٹیلے پر کھڑا ہوا اور اس نے لوگوں کو آواز لگائی۔ آواز لگانے کے بعد اس نے کہا، اے لوگو، اے یہودیوں، آج وہ تاریخ آ گئی جس تاریخ کے تعلق سے ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ ایک آخری نبی آنے والا ہے، ایک آخری نبی پیدا ہونے والا ہے، اس نبی کی آمد کی تاریخ آ چکی ہے۔ چنانچہ آپ کی ولادت پیر کے دن سحر کے وقت ہوئی۔ ولادت کے بعد آپ کے نام کا مسئلہ آیا تو آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا اور آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ یہ دونوں نام آپ کے ذاتی نام ہیں۔ باقی آپ کے کچھ نام احادیث میں اور ملتے ہیں، جیسے ماہی ہے، حاشر ہے، یہ آپ کے صفاتی نام ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے آپ کے اسما میں اللہ رب العزت کی طرح 99 نام جمع کر دیے ہیں کہ آپ کے اندر یہ صفت تھی، یہ کمال تھا تو آپ کا یہ بھی نام، آپ کے اندر یہ کمال تھا، یہ خوبی تھی تو آپ کا یہ بھی نام۔ وہ سارے اسما احادیث سے ثابت نہیں ہیں۔ کچھ اسما ثابت ہیں جو آپ کے ذاتی نام نہیں ہیں، آپ کی کچھ صفاتی ہیں، جیسے آپ نے کہا ماہی ہوں، میں کفر اور ضلالت و گمراہی کا مٹانے والا ہوں، میں حاشر ہوں، قیامت کے دن اللہ رب العزت جمع کرے گا۔ اسی طرح اور کچھ آپ کے اسما احادیث میں ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ایک توجیہ کی ہے کہ آپ کا نام آپ کے دادا نے محمد کیوں رکھا۔ کہتے ہیں ایک بار وہ ایک تجارتی غرض سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں تجارت آپ کا آبائی پیشہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آبائی پیشہ تھا۔ آپ کے ابا، آپ کے دادا، آپ کے چچا، آپ کے اوپر اور خاندان والے بھی تجارت سے جڑے ہوئے تھے، بلکہ بعض سیرت نگاروں نے لکھا کہ آپ کے پردادا یا اس سے پہلے کی پیڑھی میں انہوں نے انٹرنیشنل ایک عہد و معاہدہ کیا تھا دوسرے ملک سے تجارتی غرض سے۔ وہ کیا تھا؟ آپ جانتے ہیں پہلے دور میں تحفظات کا مسئلہ بہت بڑا تھا، قافلے لوٹ لے جاتے تھے، بہت سارے رہزن ہوتے تھے، بہت سارے ڈاکو ہوتے تھے جو قافلوں کو، تجارتی قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں قافلوں کی حفاظت کا ایک بڑا مسئلہ تھا، تو انہوں نے معاہدہ کیا تھا کچھ ملکوں سے، ملک شام اور دیگر ممالک سے، کہ ہمارا قافلہ یہاں سے گزرے گا تو آپ اس کی حفاظت کریں گے، اور آپ کا اگر ادھر سے گزرے گا تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یعنی تجارت کرنا یہ آپ کا آبائی پیشہ تھا۔ چنانچہ تجارتی غرض سے کبھی وہ ملک شام گئے ہوئے تھے، وہاں کسی یہودی نے ان کو دیکھ کر کے، ان کے دادا کو دیکھ کر کے کہا کہ ان کا نام محمد ہے، یہ ان کا نام محمد ہے یا ان کی نسل سے کوئی محمد پیدا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے بسا اوقات دادا کی مشابہت پوتوں سے ہوتی ہے، جیسے باپ کی ہوتی ہے ایسے دادا کی بھی بسا اوقات ہوتی ہے۔ ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھ رکھی تھیں اسے دیکھ کر کے غالباً اس نے پہچان لیا کہ اس سے ملتا جلتا یا یہی وہ انسان ہے جو محمد نامی پیدا ہوگا۔ اس لیے کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کا نام، آپ کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ محمد آپ جانتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر موجود ہے، احمد بھی قرآن میں موجود ہے، جس کی پیشین گوئی پہلی کتابوں میں بھی تھی۔ اسی طرح پیدائش کے بعد آپ کے چچا نے آپ کا ختنہ کیا۔ اس سلسلے میں غلو کیا جاتا ہے، کچھ بہت سارے قصہ گو اور آپ کی شان میں غلو کرنے والوں کا ایک طبقہ موجود ہے جو اسے تعریف سمجھتا ہے، آپ کا کمال سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے تھے، یعنی آپ کا ختنہ پہلے سے کیا ہوا تھا۔ یہ بات خطاً درست نہیں ہے۔ غلط باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا، چاہے وہ عقیدتاً ہی ہو، غلو کے طور پر ہو، قطعاً درست نہیں۔ اس سے ہوگا کہ آپ جانتے ہیں اس سے دو نقصان ہیں۔ ایک نقصان یہ ہے کہ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کیا جا رہا ہے،
جس کا تعلق آپ سے نہیں ہے۔ دوسرے، جو موجودہ دور کے بہت سارے معترضین ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی شان میں اعتراض کرتے ہیں، بہت سارا اعتراض کھڑا کرتے ہیں، خاص طور سے مستشرقین کی جو جماعت ہے، جو اسلام کو اس لیے پڑھتی ہے، اس لیے اسٹڈی کرتی ہے کہ اس کے اندر کچھ کیڑا نکالا جائے، کچھ اس کے اندر کمی نکالی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کمی نکالی جائے۔ تو اس طرح کی باتوں کو لے کر کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے ہیں، جو میچ نہیں کرتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس لیے بھی غلط باتوں کا کنڈم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہ کر سکے، کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ ظاہر سی بات ہے ان کا اعتراض ہوگا کہ ساری دنیا کے آج تک لوگ بغیر ختنے کے پیدا ہوئے، ان کے نبی ختنہ کیے ہوئے کیسے پیدا ہوئے، یہ اعتراض ہوگا۔ اس لیے ان ساری چیزوں کی تردید ضروری ہے۔ اس کے بعد پیدائش کے بعد آپ کی رضاعت کا اور دودھ پلانے کا مسئلہ آیا، تو ابتدا میں آپ کی والدہ نے کچھ دنوں تک دودھ پلایا، پھر ابو لہب کی ایک لوڈی صہیبہ تھی، انہوں نے دودھ پلایا۔ اس کے بعد عرب کا جو ایک چلن تھا، ایک طریقہ تھا، وہاں کے لوگ اکثر مالدار لوگ اپنے بچوں کو آب و ہوا کے خاطر دیہاتوں میں یا ایسی جگہوں پر بھیجتے تھے جہاں کی فضا اور جہاں کا موسم اچھا ہو، یا وہاں پرورش اور پرداخت اچھی ہو سکے، نشو و نما اچھی ہو سکے، وہاں کا ایک رواج تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں پر موسم کا، ماحولیات کا اور صحت افزا مقامات کا ایک اثر ہوتا ہے، وہاں ایک چلن تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی دستور کے تحت قبیلے بنو حوازن کا مشہور قبیلہ بنو سعد جو تھا، اس کی ایک مشہور خاتون حلیمہ سعدیہ کو آپ کے رضاعت کا اور آپ کو دودھ پلانے کا یہ شرف حاصل ہوا، جن کے پاس آپ تقریباً 4 سال تک رہے۔ اس سلسلے میں بہت ساری باتیں جو من گھڑت بیان کی جاتی ہیں، اس میں سے ایک مشہور بات یہ ہے کہ حلیمہ سعدیہ بھی بہت ساری دایاں کی طرح مکہ میں آئی تھیں کہ مجھے بھی کوئی بچہ مل جائے۔ ایک دبلی پتلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئی تھی، ان کے سینے میں دودھ بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو کوئی اپنا بچہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو سوچا لاؤ اسی یتیم بچے کو ہی لے لیتے ہیں، کوئی مجھے مالدار نہیں ملا تو اسی یتیم بچے کو لے لیتے ہیں۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے، یہ حدیث کے حوالے سے بھی اور حقیقت کے حوالے سے بھی یہ درست نہیں ہے، اور عقل کے حساب سے بھی درست نہیں۔ کیوں؟ آپ جانتے ہیں آپ کے چچا، آپ کے دادا عبد المطلب یہ کوئی غریب آدمی نہیں تھے، آپ اگرچہ یتیم تھے لیکن آپ کے چچا عبد المطلب اتنے غریب نہیں تھے کہ اپنے پوتے کی رضاعت کی مزدوری اور اس کی اجرت نہ دے سکے۔ وہ دادا جس نے آپ کے والد محترم کو کے عوض میں آپ جانتے ہیں جنہوں نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ 100 اونٹ اس زمانے میں معمولی بات نہیں تھی، اس دور کی کئی گاڑیاں آ جائیں گی، اتنے اونٹ انہوں نے ذبح کیے تھے اپنے بیٹے کو، اپنے بیٹے کے عوض میں جو انہوں نے نظر مانی تھی۔ اور آپ جانتے ہیں آپ کعبہ کے متولی تھے، کعبہ کی دیکھ ریکھ کرنے والے تھے، آپ کا ایک مقام تھا مکہ میں، ایک اچھا اونچا خاندان تھا، آپ کا آبائی پیشہ تھا تجارت کرنا، آپ کوئی غریب نہیں تھے کہ یہ چیز منسوب کی جائے کہ حلیمہ نے سوچا مجھے کوئی مالدار نہیں ملا تو اسی غریب بچے کو ہی لے لیتے، اور پھر اس کے بعد ان کو لے گئیں تو ان کے چھاتی میں دودھ نہیں ہوتا تھا تو دودھ ہونے لگا، ان کے پاس اگر دودھ نہیں تھا تو اپنے بچے کے لیے نہیں ہوتا، دوسرا بچہ لینے کیوں آتی ہو؟ یہ ساری باتیں عقل کے بھی خلاف ہیں، یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی جاتی ہیں، جو لوگ غلو میں اس طرح منسوب کرتے ہیں وہ قطعاً درست نہیں ہے۔ چنانچہ 4 سال تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ کہتے ہیں 2 سال کے بعد جب رضاعت کی مدت پوری ہوئی تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لے کر آئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس دینے کے لیے، لیکن اس وقت مکہ میں شاید کوئی وبائی بیماری یا کوئی اس طرح کی وبا پھیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کہا کہ واپس انہیں لے جاؤ۔ پھر 2 سال تک اور رہے۔ 2 سال جب آپ رہے تو اسی درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ واقعات پیش آئے۔
وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ آپ حلیمہ سعدیہ کے بچوں کے ساتھ وہاں کے جنگلات میں آپ جا کر کے بکریاں چراتے تھے۔ آپ ایک دن بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے، اسی درمیان آپ کھانے پینے کی چیزیں اپنے ساتھ نہیں لے گئے تھے، تو اپنا جو رضائی بھائی تھا اس سے کہا جاؤ ماں سے کچھ کھانے کے لیے سامان لے کر آؤ۔ وہ کھانے کے لیے کچھ سامان لینے گئے، اسی درمیان دو پرندوں کی شکل میں پرندے آئے۔ اس میں سے ایک کہتا ہے کہ وہی ہے بچہ ہے یا وہی ہے شخص ہے؟ کہا ہاں یہ وہی ہے۔ وہ اچانک دونوں اترتے ہیں اور آپ کو پکڑ کر کے زمین پر لٹا دیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کا سینہ چاک کرتے ہیں، آپ کے سینے کو پھاڑتے ہیں۔ سینے کو پھاڑنے کے بعد اس کے اندر سے دل کو نکالتے ہیں۔ دل کو نکالنے کے بعد ایک سونے کی تختری میں اسے رکھتے ہیں، اسے اس کے بعد دھلتے ہیں اور اس کے اندر سے دو کالی چیزیں نکالتے ہیں جس میں شیطان کا اثر ہوتا ہے۔ پھر اسے صاف کر کے دھل کے دوبارہ سینے میں رکھ کر کے سینے کو آپ کے سل دیا جاتا ہے۔ جس سلنے کا نشان آپ کے سینے میں موجود تھا، یہ اللہ رب العزت کی حکمت تھی، ورنہ اللہ چاہتا تو آپ کے سینے کو دوبارہ پیدائشی بنا دیتا۔ دوبارہ ویسا کر سکتا تھا کہ جیسے پیدائشی طور پر انسان کا سینہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بغیر ٹاکے کے دکھتا ہے، بغیر سلا ہوا دکھتا ہے، ویسا اللہ رب العزت کر سکتا تھا۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نشانی باقی رکھنی تھی، جس کو بعد کے لوگ کہتے تھے ہم آپ کے سینے میں وہ ٹاکے کے نشان دیکھتے تھے۔ چنانچہ یہ واقعہ جب پیش آیا تو وہیں پر ایک کوئی دوسرا چرواہا تھا، اس نے آواز لگائی حلیمہ کو، کہا دیکھو تمہارے بچے کے ساتھ اس طرح کا واقعہ اور حادثہ پیش آیا ہے۔ وہ دوڑی آئی، جلدی سے گھبرایا ہوا دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہتے ہیں سیرت نگار کی وہاں پہنچنے کے بعد وہ اپنے گھر واپس نہیں گئی، انہوں نے وہیں پر اپنی سواری منگوائی، اپنی اونٹنی منگوائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے وہیں سے مکہ وہ چل پڑی۔ کس لیے؟ یہ ہمارے پاس امانت ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس امانت ہیں، ان کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے، انہیں کیا پتہ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ اس نبی کا فضل تھا، ان کی یہ فضیلت تھی، یہ ان کی منقبت میں یہ حادثہ پیش ہوا تھا۔ لیکن انہوں نے سوچا یہ واقعہ آج پیش آیا ہے، کل اور بھی کچھ ہو سکتا ہے، میں جن کی امانت ہے ان کے حوالے کر دیتی ہوں۔ وہ واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ کے پاس لے گئیں اور کہا یہ اپنی امانت آپ واپس لیجیے۔ ان کی گھبراہٹ کو دیکھ کر کے جب انہوں نے پوچھا تو کہا ایسا واقعہ پیش آیا ہے۔ انہوں نے خود تسلی دی کہ یہ گھبرانے کی بات نہیں ہے، میں نے خود یہ خواب دیکھا ہے، اپنے اندر سے وہ نور نکلتے ہوئے دیکھا ہے، وہ روشنی نکلتے ہوئے دیکھا ہے جس کا اجالا ملک شام تک پہنچا ہے۔ چنانچہ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضاعت کی مدت پوری کرنے کے بعد اپنے گھر مکہ واپس پہنچ گئے۔ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اس کا نام کچھ سیرت نگاروں نے جبل الملکین بتایا ہے۔ اس جگہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا تھا، وہاں آج بھی وہ پہاڑی موجود ہے۔ اس پہاڑی کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں ایک چھوٹی سی بستی ابھی آباد ہے جو بنو سعد کا جو قبیلہ تھا، جس قبیلے میں جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا تھا۔ اس قبیلے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعریف کی، آپ کی زبان فصیح تھی، آپ اچھی زبان بولتے تھے، تو آپ نے اس کی ایک وجہ بتلائی، کہا کہ میری زبان اتنی فصیح کیوں جانتے ہو؟ میں نے بنو حوازن کا دودھ پیا ہے، میں نے، جو قبیلہ ایک فصیح اللسان ہے، جس کی زبان اچھی ہے، اسی طرح اس قبیلے کا ہی آپ نے دودھ پیا ہے۔ اس پر جو دلیل ہے مسلم وہ یہ ہے کہ بنو حوازن سے جب جنگ ہوئی تھی تو اس کے بہت سارے قیدی بنا کے لائے گئے تھے، بہت ساری عورتیں، بہت سارے مرد قیدی بنا کے لائے گئے، تو اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو قیدی ہیں جس میں مرد اور خواتین بہت ساری ہیں،
اس میں بہت ساری آپ کی بہنیں ہیں، بہت ساری آپ کی خالائیں ہیں، بہت ساری آپ کی چچا ہیں، آپ کی چچی ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واسطہ یاد دلایا۔ کون سا واسطہ؟ کہ آپ کی یہ دودھ ذات بہنیں ہیں، خالائیں ہیں، جن کا دودھ آپ نے پیا ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر رحم کیا اور کہا میں بنو قریش کی طرف سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں، یعنی میرے حصے میں جو ہیں میں ان سب کو آزاد کرتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کون صحابی ہے جو اس پر عمل نہیں کرے گا؟ پھر سارے لوگوں نے سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا جو اس بات کی دلیل ہے کہ آپ نے اسی قبیلے کا دودھ پیا تھا۔ اس کے بعد آپ مکہ میں رہنے لگے، تھوڑی تھوڑی آپ کے ہوش و حواس سوجھ بوجھ آپ کی بڑھنے لگی۔ پھر آپ مکہ میں کچھ کام کرنے لگے، بکریاں چرانے لگے، ادھر ادھر جانے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آمنہ آپ کو لے کر کے مکہ سے مدینہ گئی ہوئی تھی۔ مدینہ آپ جانتے ہیں، مدینہ سے آپ کے خاندان کا پرانا تعلق تھا، آپ کے ابا کا ننھیال تھا مدینہ۔ اسی طرح کہتے ہیں آپ کے ابا سے پہلے بھی عبد المطلب کا بھی ننھیال وہاں تھا، تو اس سے تعلق گہرا تھا مدینہ سے۔ آپ کو لے کر کے آپ کو ساتھ لیں یا اپنی لوڈی ام ایمن کو ساتھ لیں، ان کو لے کر کے مدینہ گئیں، وہاں تقریباً 1 مہینہ رہیں۔ وہاں سے جب واپس آنے لگیں تو مقام ابوا ایک جگہ ہے، ابوا نامی ایک جگہ ہے جو مدینہ سے تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کی دوری پر ہے۔ وہاں آپ کی والدہ کی طبیعت ناساز ہوئی اور وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی وفات ہو گئی، وہیں ان کو دفن کر دیا گیا۔ ام ایمن ان کو لے کر مکہ آئیں اور آپ کے دادا کے حوالے کیا۔ چنانچہ ایک وہ نبی جس کو اللہ رب العزت دنیا کا سردار بنانے والا ہے، یہ بھی اللہ کی حکمت ہے کہ اب وہ نبی جب کہ ابھی صحیح ڈھنگ سے اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتا ہے، ہوش و حواس ابھی اس عمر کو نہیں پہنچے ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا سے ماں کا سایہ بھی اٹھا لیا۔ باپ تو دنیا میں پہلے سے نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے کس قدر آپ کو مشکلات سے گزارا، کس قدر آپ کو آزمائشوں سے گزارا، آپ کو صبر و ضبط کرنے کی اللہ نے عادت ڈالی۔ اس کے بعد اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ادبنی ربی، اللہ نے میری تربیت کی ہے، اللہ نے مجھے اچھا ادب سکھایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نہ آپ کے والد تھے نہ آپ کی والدہ تھی۔ چنانچہ وفات کے بعد آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پرورش اور پرداخت کی ذمہ داری آپ کے دادا عبد المطلب نے لی۔ آپ کے دادا نے آپ کی پوری طرح دیکھ ریکھ کی، آپ کو محبت سے رکھتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے اور آپ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتے تھے۔ ایک لمحے کے لیے کبھی جدا ہو جاتے تو بے چین ہو جاتے تھے۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ کبھی کہیں پر اونٹوں کا ریوڑ واپس لانے کے لیے بھیج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کچھ دیر ہو گئی، جب نہیں آئے تو مکہ کعبہ میں جا کر کے دعا کرتے ہیں اے اللہ میرے بیٹے محمد کو لوٹا دے، اے اللہ لوٹا دے۔ کسی نے کہا یہ بوڑھا کون ہے جو اتنا پریشان ہے؟ کہا یہ عبد المطلب ہیں جو اپنے پوتے محمد کے لیے پریشان ہیں، جو کہیں گیا ہوا ابھی تک واپس نہیں آیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کا وہ ریوڑ لے کر جب واپس آ رہے تھے تو پھر اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا بیٹے اب کبھی اس طرح مجھ سے دور نہ جانا۔ اور اس طرح وہ پریشان تھے جیسے کسی دودھ پلانے والی ماں کو اپنے بچے کے بچھڑنے سے تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک میں سمجھتا ہوں رہنے دیا جائے، یہاں تک آج کا درس ختم کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں رہنے لگے، اور دادا نے آپ کی اچھی طرح پرورش کی، آپ کی دیکھ ریکھ کی۔ تقریباً جب 8 سال کی آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کی بھی تقریباً 85 سال کی عمر میں وفات ہو گئی۔ وہ دادا جس نے ہر طرح سے آپ کو محبت دی، اس کی جدائی پر آپ کو بہت غم ہوا، اتنا غم ہوا ام ایمن
ام ایمن کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ چل رہے تھے اور بار بار رو رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کا دکھ برداشت کیا اور اللہ نے دھیرے دھیرے آپ کو سمجھ بوجھ کی عمر تک پہنچایا، اور اس کے بعد آپ کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب کے پاس آئی۔ تب تک آپ کچھ سمجھنے کے لائق ہو گئے تھے، کچھ آپ کام کرنے کے لائق ہو گئے تھے۔ آپ مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرانے لگے، چاہتے تھے کہ اپنا بوجھ خود سے اٹھائیں، چونکہ آپ کے چچا ابو طالب اتنے مضبوط نہیں تھے جتنے کہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے، لہذا اپنا خرچہ اور اپنی ذمہ داری آپ خود اٹھانا چاہتے تھے، اس لیے بکریاں چراتے تھے۔ یہ بھی کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ ابو طالب نے اپنے بھتیجے پر بہت ظلم کیا، بچپن میں آپ پر اتنی پریشانیاں ڈالیں، آپ سے بکریاں خود کی چرواتا تھا اور دوسروں کی بھی چرواتا تھا، یہ بے جا اعتراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے چچا کے حالات دیکھے تو آپ نے خود محسوس کیا کہ میں اپنا بوجھ اپنے چچا پر نہیں ڈال سکتا، اس لیے آپ یہ کام کرتے تھے، اور یہ بکری چرانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرائی ہیں، تقریباً سارے انبیاء نے بکریاں چرائی ہیں، اور میں بھی مکہ میں اجیاد میں مکہ والوں کی بکریاں چند قیرات کے بدلے چرایا کرتا تھا۔ چنانچہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات گزرتے گئے، پھر آگے کے حالات انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے اور آپ کی محبت کو اپنے دل میں پیدا رکھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔